السلام علیکم، میرا نام ہے نور الحیا اور آج میں ایک بہت اچھا سا شو کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے بیک ٹو بحریہ۔ بیک ٹو بحریہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ ابھی ہم اس شو میں اپنے الومنائز کو انوائٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ان سے ان کے ایکسپیرینسز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اکیڈیمک اچیومنٹس جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ آج ایک خاص بات ہے اس شو کی، اور وہ یہ ہے کہ جو آج ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہمارے پائنیئر فرسٹ بیچ آف بحریہ میں سے ہیں 20 years back. So I'm very excited to know the difference between the today's Bahria and Bahria back right after 20 years back. So I would like to welcome our guest, Mr. Imran Zahoor. Assalamu alaikum, sir. Thank you for giving us your precious time. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا سب سے پہلا بیچ تھا ایوننگ سیشن میں، تو سن 2000 میں جب اس کو چارٹر ملا یونیورسٹی کو تو ہمارا پہلا بیچ تھا۔ اس وقت میں بیسیکلی ابیکس کالج میں پڑھ رہا تھا پنڈی میں 6 روڈ پہ، تو فرسٹ سیمسٹر تھا میرا BCS کا۔ تو میں نے ایڈ پڑھا اخبار میں کہ جی بحریہ یونیورسٹی کو چارٹر ملا ہے، یہ بہت بڑا پورے پیج کا ایڈ تھا، وہ 2 ڈبل پیج پورے اس کا وہ اتنا۔ اب ہمیں تھوڑا سا چارٹر کے بارے میں بتائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا؟ چارٹر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے بحریہ کالج تھا، تو بحریہ کالج میں BCS MBA BBA MBA یہ 4 ڈگریاں جو ہو رہی تھیں، یہ 4 ڈگریاں بیسیکلی پشاور یونیورسٹی سے افیلیشن تھی ان کی، تو وہ اس کی ڈگری دے رہے تھے۔ تو چارٹر جب ملا ہے تو چارٹر ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کی HEC سے ریکگنیشن ہو جاتی ہے اور آپ ڈگری اوارڈنگ باڈی بن جاتے ہو۔ That was an achievement for our institute that we have been affiliated with HEC directly now. بالکل۔ تو مارننگ انہوں نے کیا یہ تھا کہ بیسیکلی جو وہاں پہ ایوننگ سیشن، وہاں مارننگ میں کالج میں اسکول ہوتا تھا، جو بحریہ کالج تھا نا وہاں پہ اسکول ہوتا تھا مارننگ میں، تو ایوننگ میں یہ مطلب ایٹ دیٹ ٹائم دس کیمپس واز ناٹ بلڈ۔ یس، یہ کیمپس بنا ہے بعد میں، یہ جو سب سے اولڈ کیمپس آپ کو جس میں آزاد کشمیر کے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو وہ زلزلے کے بعد جب آپ نے انیشیلی پڑھا بحریہ اسکول سے ان دا ایوننگ؟ نہیں، میں بحریہ اسکول سے نہیں پڑھا، میں FSC میں نے کیا۔ نہیں، آئی مین ٹو سے کہ جو آپ نے جب اسٹارٹ لیا تو بحریہ اسکول میں کلاسز ہوتی تھی؟ جی، بحریہ اسکول میں کلاسز ہوتی تھیں۔ یہ بات ہے سن 2000 کے فروری کی۔ وہاں سے جیسے ہی سن 2000 کا فروری کا شروع ہوا ہے بیسیکلی بیچ سیمسٹر 7، مجھے تاریخ بھی یاد ہے 7 فیب 2000، یہ ہمارا پہلا یونیورسٹی کا ڈے تھا ان دا کیمپس۔ تو کیسی فیلنگ تھی آپ کی؟ میری فیلنگ تو بہت اچھی تھی، کیونکہ مجھے جب ایڈمیشن ٹیسٹ میرا کلیئر ہو گیا تھا تو مجھے اس وقت میں نے کہا میں نے اچیو کر لیا سب کچھ، تو میں نے کہا اب میں کچھ بن کے نکلوں گا۔ تو کیونکہ بیسیکلی ہم کنزرویٹو فیملی سے تعلق ہے ہمارا، تو ہم کوئی خاص اس طرح کے ہمارے سروس اورینٹیڈ رہے ہیں شروع سے، دادا ابو سے لے کر آگے۔ اب ان کے بچے انجینئر ڈاکٹر تو ہیں، لیکن ہم لوگوں نے sorry to interrupt you, you are talking about 20 years back. 20 years back. So we are talking about Bahria, back to Bahria after 20 years. Exactly 20 years back. Exactly 20 years back. تو اس میں یہ تھا کہ میرے چچا نے ڈاکٹری کی تھی، ڈینٹل سرجن تھے، ڈی مونٹ مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری سے پڑھے ہوئے تھے لاہور میں، جو ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے بالکل ساتھ ہے، جو ڈینٹسٹری کا سب سے ہائیسٹ وہی کالج ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ تو خیر وہ وہاں سے پڑھے تھے، تو میرے والد صاحب انجینئر تھے، سول انجینئر، چچا بھی سول انجینئر تھے، یہ جڑواں بھائی ہیں دونوں، ان کے چھوٹے بھائی تھے ڈینٹسٹ۔ اب ہم نے کہا کہ ہم کوئی نئی طرف جاتے ہیں، کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں۔ تو نئی چیز جب ایکسپلور کی تو میں نے میٹرک میں ہی سوچ لیا تھا کہ میں نے FSC پری انجینئرنگ نہیں کرنی، FSC میں کمپیوٹر پڑھنا ہے۔ تو مجھے پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن مل گیا تھا، نمبر مارکس اچھے تھے میرے، A گریڈ تھا میٹرک میں۔ تو جب اس میں میری والدہ آج تک مجھے کہتی ہیں کہ تمہیں، میں کہتی تھی کہ تم پر انجینئرنگ کر لو، انجینئرنگ کر لیتے۔ میں نے کہا امی اس کا فائدہ مجھے آگے یہی ہوا ہے کہ میں نے آگے وہ شروع میں بیس اچھی بنی، اور آگے جا کے پھر BCS میں ایڈمیشن لیا، تو وہ آگے فردر پرسیو ہم نے کیا۔ تو now please tell us about your professional achievements or how Bahria have contributed you in achieving all those goals. اول تو میں آپ کو کہوں گا کہ میں آیا ہوں تو نقشہ ہی بدل گیا، سب کچھ چینج ہو گیا۔ کہ شروع میں تو ہم لوگ اچیومنٹس اس وقت جب ہم نے ڈگری کی تھی، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں، اس ٹائم پہ کیا ہوتی تھی؟ اس ٹائم پہ والی بال کھیلتے تھے ہم، والی بال یہ کیفیٹیریا کے بالکل سامنے،
تو والی بال کھیلتے تھے ہم لوگ, بیڈمنٹن کھیلتے تھے ہم لوگ, باہر نکل کے کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے باہر روڈ پہ, وہ گراؤنڈ ہوتا تھا. یہ جس جو نیا کیمپس آپ کا بنا ہوا ہے نا, یہ اس جگہ کار پارک, ہم قائد بلاک کہتے ہیں, قائد اس بلاک, ٹائم پہ وہ نہیں تھا. بالکل. تو اس کو وہ بیسیکلی کار پارکنگ ہوتی تھی, اور لش گرین پورا ایریا ہوتا تھا, گراؤنڈ ہوتا تھا وہاں گراؤنڈ پہ. ہوتا تھا. تو اس پہ پھر ہم کھیلتے تھے سارے مل کے. تو ٹیچرس, وزٹنگ فیکلٹی کے ٹیچرس, وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے تھے, اور ہمیں موٹیویشن ملتی تھی کہ یار یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور گرومنگ آپ کو کیا لگتا ہے بحریہ نے کیا آپ میں کتنی آپ نے گرومنگ, وٹ وہ کیسے آپ گروم ہوئے, کیا کنٹریبیوشن ہے اس انسٹیٹیوٹ کی آپ کی آگے لائف میں؟ جی, ایک سائڈ ہوتی ہے آپ کی نالج, آپ کا گین کر رہے ہوتے ہیں آپ. ایک سائڈ ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے. تو پرسنالٹی بیسیکلی آپ کی ٹیچر ہی گروم کرتے ہیں. جیسے جیسے آپ کو نالج ملتا ہے ویسے ویسے آپ کو آپ کی پرسنالٹی بھی گروم ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ اس کو آپ مختلف, اب 30 میں نے 32 کورسز پڑھے ٹوٹل BCS میں, 32 کورسز, 3 سال کی ڈگری تھی. اچھا, آپ اب ہمیں تھوڑا سا اپنے جاب کے بارے میں بریف کریں گے کہ وٹ یو آر ورکنگ سنس دین. دیکھیں, میں زائٹوس میں نے جوائن کیا 2003 میں. زائٹوس پرائیویٹ لمیٹڈ ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا. تو وہ بیسیکلی اس کے اندر ای بے اور امیزون کی ویب سروسز کو سیل آؤٹ کرتے تھے. تو وہ میں نے ان کی نیٹ ورک سائٹ دیکھی ساری شروع سے لے کر آخر تک. 2011 میں نے اویکس ٹیکنالوجیز جون کے مہینے میں جوائن کی, اور وہاں پہ کاشف رشید ستی صاحب ہوتے تھے مینیجر ہمارے, انہوں نے میرا انٹرویو لیا تھا. اب وہ اس وقت امیزون میں VP ہیں, تو وہ شکاگو میں ہوتے ہیں اس وقت. تو وہ جرنی چلا میرا, میں نے CRM ایڈمنسٹریشن میں ہاتھ ڈالا. CRM ایڈمنسٹریشن سروس ڈیسک انجینئر, ایز اے سروس ڈیسک انجینئر میں ہائر ہوا تھا, اور میں ٹیم کوآرڈینیٹر کی پوسٹ تک جا سکا تھا. ایک پروموشن میری مس ہو گئی تھی. I was just looking at your profile and I saw over there کہ آپ UK بھی گئے تھے to pursue your studies. So can you please tell us about our students about your. دیکھیں, جو انٹرنیشنل اسٹڈیز, اگر آپ کے پاس ویل فائنینس اویلیبل ہے, آپ کو ایکسٹرا آرڈینری وہ کوئی کام نہیں کرنا پڑتا, آپ کو صرف پڑھائی کرنی ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی اس نیت سے جا رہا ہے کہ اس نے وہاں کیریئر بنانا ہے اپنا اور وہ سارا کرنا ہے, وہ اس کو چاہیے وہ پاکستان آ کے بے شک پاکستان واپس آ کے کرے, اپنے ملک کو فائدہ پہنچائے, اور اپنے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچائے بیسیکلی. تو یہ میں جو جس طرح سے لڑکے چلے جاتے ہیں کہ یا لڑکیاں ہیں وہ چلی جاتی ہیں ادھر, تو ادھر جا کے ان کے ساتھ مس ہیپس ہوتے ہیں, ان کو آؤٹ جابس کرنی پڑتی ہیں. اچھا, آپ نے بھی کی, ہم پچھلی کنورسیشن میں آپ بتا رہے تھے. بالکل, میں نے بھی کی, میں نے آؤٹ جابس کی ہیں. اور آؤٹ جابس جب کرنی پڑتی ہیں تو وہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور وہ کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے کوئی آم کے باغات لے کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آرام سے, اور آپ کو وہ سبز باغ نظر آ رہے ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو, اور وہاں جب بندہ جاتا ہے نا تو بندے تو تیار ہو کے جائے فزیکلی اور وہ سارا مینٹلی سمجھ جاتی ہے. تو ہر کوئی پرسیو نہیں کر سکتا, کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں. میں نہیں کر سکا, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اگر کسی کا پیشن اتنا ہے کہ وہ کر سکتا ہے, اس کو بلیو ہے اپنے اوپر, تو وہ کر سکتا ہے, جا سکتا ہے. لیکن بالکل میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا. تو یہ میرا جو سجیشن ہے, جو اسٹوڈنٹس کو میری سجیشن ہے کہ بھائیو ڈونٹ گو فار ابراڈ. ہماری اپنی ڈگری کسی سے کم تھوڑی ہے. ڈونٹ گو فار ابراڈ. پاکستان میں ہر چیز ہے. اس وقت پریزیڈنٹس نے جو اپنا انیشیٹو لیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ کا, ضیاء خان اس کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سلیکون ویلی میں اس کا آفس کھولا ہے اور وہاں 50 ڈیولپرس کو ہائر کیا. اب میں ٹپیکلی CS کی بات کروں گا, کیونکہ میں CS کا گریجویٹ تھا تو میں CS کی بات کروں گا. تو انہوں نے 50 ڈیولپر وہاں ہائر کیا, اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ ابھی انہیں پورے USA میں ہر اسٹیٹ کے اندر ایجوکیشنل نان پروفٹ بھی شروع کرنا ہے, اور اپنے ہر اسٹیٹ میں اس کا آفس بھی کھولنا ہے.
جس کے لیے ڈیولپرس ہائر کریں گے. پھر وہ بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ میٹرک کیا ہوا بچہ پاس ہوتا ہے, میٹرک پاس بچہ, اس کو وہ اٹھاتے ہیں, 18 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جاؤ تم اب $10,000 پر منتھ کما سکتے ہو. کیسے؟ فری لانسنگ. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے میسج ہے جو جاب, تو جن کو جیسے جاب مارکیٹ از ناٹ دیٹ گڈ, تو جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں اور جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی اس ٹائم پہ آپ یہ ایز اے فری لانسر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اور آئی جسٹ سو دیٹ کہ آپ جو ہیں آپ کی جو اب ریسنٹ جابس ہیں وہ آپ نائٹ شفٹس میں کر رہے ہیں, تو آپ اس بارے میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں, کیونکہ جب یہ یہاں سے گریجویٹ ہو کے جاتے ہیں اور ان کو دن میں جابس نہیں ملتی یا نائٹ شفٹ بیسڈ میں مل جاتی ہیں تو وہ تھوڑا گھبراتے ہیں اسٹوڈنٹس نائٹ شفٹس کرتے ہوئے. تو اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا ٹپس دیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا جو اسٹمک ہے نا وہ ڈس آرڈر ہوتا ہے. پہلا ہفتہ آپ کا اسٹمک ڈس آرڈر رہتا ہے نائٹ شفٹ میں کام کرنے سے. نائٹ شفٹ میں کام کرنے سے. تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. میرا ایشو تھا وومیٹنگ کا, شروع سے 2010 سے مجھے وومیٹنگ کا ایشو ہو گیا تھا. تو میں آفس کے واش روم میں وومیٹنگ کرتا تھا. بٹ یو ور ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز دیٹ. اسٹے ڈیڈیکیٹڈ, اسٹے موٹیویٹڈ. ڈیڈیکیٹڈ رہا. میں نے اپنا علاج کرایا, میں ڈفرینٹ جگہ پہ گیا, بہت سارے ڈاکٹرس کو دکھایا. تو وہ سارا انہوں نے کہا کہ جی آپ کے نائٹ شفٹ کی وجہ سے پرابلم ہے, لیکن آپ کچھ پریکاشنری میئرز ہیں, آپ وہ ٹیک کیئر کریں. آپ رات کو زیادہ کھانا مت کھائیں آفس میں. آپ کو بھوک لگی آپ ٹافی کھا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں وہ ٹافی میں بھی وٹامن ہوتے ہیں, اس میں سویٹس ہوتی ہیں, شوگر لیول آپ کے صحیح رہتے ہیں, شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے. تو آپ ٹافی کھا رہے ہیں, آپ چنگم کھا رہے ہیں, آپ ٹافی فلانی ٹافی کھا رہے ہیں. خیر, تو وہ نائٹ شفٹ میں لوگ کام کرتے ہیں اور بہت ایک عوام ہے جو نائٹ شفٹ میں کام کر رہی ہے. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن جو نائٹ شفٹ میں آپ کو پے ملتی ہے وہ مارننگ میں آپ کو نہیں ملتی. عمران, ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے باتیں کر کے, اور بحریہ کو آج سے 20 سال پہلے جاننے میں بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں. بٹ رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. تو ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور مزید جانیں گے آپ کی اکیڈیمک اچیومنٹس کے بارے میں اور آپ کے باقی لائف ایکسپیرینسز کے بارے میں. سو اسٹے ٹیونڈ, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک, اور ہم کنٹینیو کریں گے عمران کے ساتھ اپنی کنورسیشن. سو عمران, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جن کو ڈے ٹائم میں جابس نہیں مل سکتی, تو آپ تھوڑا سا ان کو گائیڈ کریں گے کہ نائٹ شفٹس کی جاب, بیکاز آپ یہ پچھلے 10 سال سے نائٹ شفٹس میں ہی کام کرتے آ رہے ہیں, تو پلیز آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا نائٹ شفٹ کے بارے میں اگر گائیڈ کریں تو ول بی تھینک فل. جی بالکل, میں پچھلے 10 سال سے نائٹ شفٹ کر رہا ہوں. اور شروع میں آپ کا سمجھ لیں کہ آپ کا 1-2 ہفتہ آپ کا اسٹمک ڈس آرڈر رہتا ہے, بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ یوز ٹو ہو جاتے ہو. اور انیشیلی اگر آپ نے نائٹ شفٹ میں, آپ کو بہت سارے کال سینٹرز ایسے ہیں کہ جن میں نائٹ شفٹ میں جاب ملتی ہے بندے کو. کال سینٹر ہوتے ہی نائٹ شفٹ میں. بالکل. اور انٹرنیشنل کال سینٹر, انٹرنیشنل کال سینٹر, خاص طور پر ٹچ اسٹون بہت بڑا کال سینٹر ہے ویکی ڈریس کمپلیکس میں. اور یہ او ایکس ٹیکنالوجی بھی وہیں تھی جہاں میں نے کام کیا نائٹ شفٹ میں 6 سال. تو وہ گراؤنڈ فلور پہ تھی, یہ فورتھ فلور پہ تھا ٹچ اسٹون. یہ بیسیکلی آپ کو شروع میں ڈر لگتا ہے کہ یار نائٹ میں جاگ کے کیسے کروں گا میں. وہ روٹین ایک آپ کی چینج کرنی ہوتی ہے. آپ نے دن کو اپنے چھت کا پینٹ کالا کر دیں, اپنے روم کی چھت کا پینٹ کالا کر دیں, پردے آگے کر دیں اور سو جائیں, آپ کو وہ نائٹ لگے گی. اور یہ ایک سینئر نے مجھے بتایا تھا, جو کہ میرا کلاس فیلو ہی تھا لیکن او ایکس میں مجھ سے سینئر تھا. اچھا. وہ ہی واز ہیڈ آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایزیلی مینیجیبل ہے اور ٹیکلیبل ہے. بندے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوگا جی نائٹ میں کیسے کام کروں گا. اور پھر آپ کو جو ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے وہ یعنی کہ شروع میں جو آپ کو پے ملتی ہے یا پر منتھ جو پے آپ کی ہے یا وہ بینیفٹس ہیں ان کے, وہ جتنے بینیفٹ ہیں وہ سارے آپ کو مارننگ میں شروع میں آپ کو کوئی اور کمپنی ایسے نہیں دے سکتی. یہ فریش گریجویٹ کو اتنے بینیفٹس نائٹ شفٹ والے اسی لیے دیتے ہیں. نائٹ الاؤنس بھی دیتے ہیں, نائٹ الاؤنس علیحدہ ہوتا ہے. تو وہ نائٹ کافی ساری چیزیں. دس از دا موٹیویشن فیکٹر فار دا اسٹوڈنٹس دیٹ یو ول بی گیٹنگ مور پے
in organizations while working as a night shift duty. اور دوسرا آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, ایکسپوجر بڑھتا ہے. And life is full of challenges. آپ ایک چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں working as دیکھیں کال سینٹر میں آپ نے گوروں سے بات کرنی ہے, اور آئی ٹی ریسیلر جو ہوتا ہے, جس طرح کہ میں نے کام کیا, اویکس بی پی او تھا. یہ زونز ایک سبسڈری ہے, بی پی او تو نہیں ہے لیکن سبسڈری ہے, ایک سمجھ لیں گے چیپٹر ہے, اسلام آباد چیپٹر ہے, لاہور چیپٹر, زونز ایل ایل سی کا, زونز ایل ایل سی کا. پہلے آئی این سی تھا, اب ایل ایل سی ہو گیا واشنگٹن میں. یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ بندے کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, بندہ کہتا ہے کہ یار یہ گورے ایک تو اتنے اچھے طریقے سے کیسے بات کرتے ہیں, ہم سے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, اور یہ ہم سے کام بھی اس طرح سے نہیں کہتے کہ جی یہاں ڈنڈے کے سر پہ کام کرانا ہے, یا وہ پیار سے طریقے سے آرام سے میٹنگ کر رہے ہیں, 1-to-1 میٹنگ چل رہی ہے. جو ادھر بھی ہمارا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے نا سارا, یو ایس اے میں ہیڈ آفس میں اسٹاف بیٹھا ہوا ہے. وہ میری مینیجر ادھر ہے, میری ابھی کرنٹلی میری جو مینیجر ہے وہ ادھر, وی پی بھی میری وائس پریزیڈنٹ یا مینیجر ہو گئی, پھر اس کے بعد میرے اور کو ورکرز ہیں میری ٹیم میں ہیں, وہ سب ادھر ہیں. اور وہ جب آپ کہیں پھنس جاتے ہو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, گائیڈنس دیتے ہیں, آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ یار اس کو اس طرح کر لو, اس کو اس طرح کر لو. اچھا اب آپ بالکل, آپ کو ایک ایسا کام بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا, تو وہ بندہ اپنے ٹیم ممبر کو دے دیتا ہے, یہ ٹیم ممبر آپ کر لو, یہ میں اس طرح سے. تو آپ کی سوشل لائف کیسی ہے ابھی؟ آپ کے جو بحریہ کے فرینڈس تھے وہ بھی ہیں, آپ لوگ ملتے ہیں, آر یو پیپل ان ٹچ؟ دیکھیں فیس بک پہ تو ایڈ ہے, فیس بک پہ تو ایڈ ہے تھرو سوشل میڈیا. ہاں سوشل میڈیا, سوشل لائف آف بحریہ تھرو سوشل میڈیا, تھرو سوشل میڈیا. تو یہ اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی کو ٹائم دے سکے. اور دوسرا یہ کہ سارے دور دراز علاقوں میں چلے گئے, کوئی دبئی میں ہے, کوئی فلانے ملک میں ہے, کوئی فلانے شہر میں ہے. زیادہ تر لڑکے تھے فیصل آباد کے لڑکے تھے, وہ F8 میں انہوں نے کوٹھی کرائے پہ لی ہوئی تھی, پورا ہاسٹل بنایا ہوا تھا, ہم لوگ وہیں کمبائنڈ اسٹڈی کرتے تھے بیٹھ کے. اگر آپ کو اپرچونیٹی دی جائے کہ اب آپ کہیں سے دوبارہ سے کوئی اپنی ڈگری انہانس کریں, تو آپ بحریہ چوز کریں گے یا کوئی اور یونیورسٹی چوز کریں گے؟ دیکھیں میں بحریہ ہی چوز کروں گا. ود ان پاکستان بحریہ ہی چوز کروں گا. اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ میں نے یہ اس کے پائنیئر بیچ میں رہا ہوں, میں پائنیئر بیچ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس کے علاوہ کچھ جو آپ کو لگے کہ وائی بحریہ اگین؟ اس لیے کہ اس کا سارا انوائرمنٹ ہی چینج ہو چکا ہے, اس کا سب کچھ چینج ہو چکا ہے. یقینی طور پہ انہوں نے ایڈوانسمنٹ بھی کی ہے انفراسٹرکچر کے اندر, اور اپنے کیریکولم کو بھی ڈیولپ کیا ہے انہوں نے. بالکل. میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایڈ آن کروں گی کہ اس ٹائم جب آپ پائنیئر بیچ میں تھے تو HEC سے یہ افیلیٹ ہوا تھا, بٹ ناؤ بحریہ is up to for AACSP accreditation and is a member of AACSP team. So I guess this is a very big achievement for Bahria. And کیریکولم بیسیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ کیریکولم انہانس کیا, اور اگر مجھے چانس ملا کہ بحریہ میں پڑھانا ہے تو میں ضرور اس کو ویل کروں گا. we'd love to have you in our institute. Thank you. آپ مجھے یہ بتائیں گے کوئی ایسے ٹیچر کا ایکسپیرینس رہا ہو آپ کے ساتھ, کوئی سم انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ڈیورنگ یور ٹائم ایٹ بحریہ؟ ہاں فضل وہاب صاحب ابھی بھی ہیں؟ جی بالکل ہیں. اور کس پوسٹ پہ ہیں؟ ہی از ڈائریکٹر QA آئی گیس. اچھا ہی از ڈائریکٹر QA ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, وہ اس وقت ڈین تھے. اچھا. CS ڈپارٹمنٹ کے. ان کی ہم نے میمیکری کی تھی ویلکم پارٹی میں, اور وہ میں اب آپ کو لٹرلی وہ بتا نہیں سکتا وہ ورڈنگ کہ ہم نے ان کا ای میل ایڈریس کیا بنایا تھا. تو وہ اسی طرح احمد بلال جو سینئر ہمارے ٹیچر تھے, یہ MBA کے ٹیچر تھے, BB MBA کے, وہ 99 میں یہ اسٹوڈنٹ تھے, اور 2000 میں انہوں نے ٹیچنگ شروع کر دی تھی. تو ان کا بھی ہم نے نام کی میمیکری کی تھی اور سارا. یہ آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ یہ مجھے ٹیچرز ہیپی ہوئے تھے یا اپسیٹ ہو گئے تھے؟ نہیں, فضل وہاب صاحب نے تو خیر کمرے میں بلا کے پوچھا تھا کہ بھائی کیا بات ہے. Well, he's here. If you want to meet him, you can go and meet him. وہ ہمارے بہت اچھے ٹیچر تھے, انہوں نے ہمیں C++ پڑھائی تھی. اچھا. بیس انہوں نے اچھی بنائی. ایز این آؤٹ سائڈر آپ کیا دیکھ کے کیا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا امپروومنٹ بحریہ کو مزید لانی چاہیے؟ دیکھیں میرا جہاں تک تعلق ہے نا کہ آپ سنتے بھی ہوں گے ادھر ادھر لوگوں سے کہ آپ کا کیا ویو ہے کہ ہم بحریہ کو کیسے مزید جو ہے اچھا کر سکیں؟
دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر میرا آپ مشورہ سننا چاہتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان کو کیوریکولم مزید انہانس کرنا چاہیے. آلریڈی ہے کیریکولم کو ان کو اس طرح انہانس کرنا چاہیے کہ مارکیٹ کے جو لیٹسٹ ٹرینڈز چل رہے ہیں نا، وہ ان جو چیز مارکیٹ میں ان اب جیسے پائتھن لینگویج ہے، پائتھن لینگویج کوئی بھی یونیورسٹی نہیں پڑھاتی، پائتھن لینگویج کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھاتی. سی پلس پلس پڑھا دیں گے، ویژول سی پلس پلس پڑھا دیں گے، ویژول بیسک پڑھا دیں گے، جاوا پڑھا دیں گے، پائتھن کوئی بھی نہیں پڑھا رہا. آپ کی سجیشن یہ کہ ہم انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگلی اپنا کریکولم اس وقت اگر آپ ڈیزائن کریں. 2020 کی ٹاپ پروگرامنگ لینگویجز دیکھیں گی تو آپ کو پائتھن ٹاپ پہ نظر آئے گی. میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں پائتھن ایڈ کر دیں؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اچھا، یہ ایگزامپل ہے. اب پائتھن سیکھتے آپ کو کافی سارے ٹول سیکھنے پڑتے ہیں. وہ ٹولز آپ کے جب ان ہوں گے نا، آپ کی جو مارکیٹ کی ان اور مارکیٹ کی آپ کے ہینڈز آن ایکسپیرینس اسٹوڈنٹس کو مل رہا ہوگا تو اس میں پھر بچہ مار نہیں کھاتا. ویسے آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے بھی ہمارا ریسنٹ کریکولم دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، بٹ اف یو گو تھرو اٹ، اٹس اکارڈنگ ٹو دا اٹ از میٹنگ دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس جو آج کل سیٹ ہوئے ہاں ہیں. جی، اس میں تو میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے کہ جو تھیوریٹیکل نالج ہے نا جی، وہ بہت اچھا ملتا ہے. اور میں اپنے آپ کو کہ ہمارے روڈ میپس بھی ٹائم آن ٹائم چینج آپ ہوتے دیکھیں رہتے گے ہیں. میں فرسٹ بیچ کا ہوں، اس وقت کریکولم کیا ہوگا اور اب کیا ہے. بالکل، لیکن آپ ضرور جو آپ ہے یہ دیکھ لیں کہ میں جس ٹائم اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنے ساتھ والوں کو دیکھتا ہوں جو میرے ساتھ آفس میں کام کر رہے ہیں، تو میرا نالج ان کے نالج سے بہت زیادہ ہوتا ہے. دیٹس گڈ. کیا بیسیکلی سمپل اگر ایکسل بھی یوز کرنی ہو نا، مائکروسافٹ ایکسل، تو اس کی بھی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کچھ ٹپس اینڈ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے. لوگ کو بی ایس سی کر کے آ رہا ہے، دس از کوئی اے بی اے بگ کر کے، تھنگ دیٹ یس بیریا ہیز ٹاٹ یو. یس، تو اس میں کوئی بی ایس سی کر کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی بی اے کر کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی سمپل یا کوئی کسی نے ایم بی اے کیا ہوتا ہے. دیکھیں آرگنائزیشن کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا ٹیکنیکل نالج کیا ہے. آرگنائزیشن دیکھتی ہے یہ بندہ جاب کے ہم نے جو جاب اوپن کی ہے اس جاب کے یہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. سو ٹرو، سو ٹرو. اس جاب کے لیے وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس نے ڈگری کہاں سے کی ہے، اس نے بہت سارا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم عمران. اب جاتے جاتے آئی ووڈ Welcome. ریکویسٹ یو کہ پلیز آپ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں پڑھ رہے ہیں اور جو گریجویٹ ہو چکے ہیں ان کو کوئی میسج دیں. جی میں میسج بہت امپورٹنٹ میسج دینا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو کہ بیسیکلی آپ نے کرنٹ کووڈ-19 سچویشن تو دیکھی ہوگی. اس میں آپ کو اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ مجھے کمپنی نے فرلو پہ بھیج دیا تھا. فرلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیو وداؤٹ پے پہ بھیجا جاتا ہے. مجھے 4 مہینے 17 دن لیو وداؤٹ پے پہ گزارنے پڑے اور میں آدھی پے مجھے مل رہی تھی اور میرا اس میں گزارا نہیں ہو رہا تھا. میں بڑی مشکل سے جب واپس 24 اگست کو میں نے دوبارہ جوائن کیا، یہ اب جو 24 اگست گزری ہے اس کو دوبارہ جوائن کیا، انہوں نے مجھے بلایا، میری وی پی نے کہا اس کو واپس بلاؤ، ہی از اے ویلیوبل ریسورس آف آورس. تو میں واپس آیا ہوں اور میں یہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 کی وجہ سے، اس میں بندہ اپنے گھر کے اندر رہ کے جتنا کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے کمانے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کرے. اب وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. فری لانسنگ آپ سٹارٹ کریں، آپ فائور پہ اکاؤنٹ بنائیں، آپ اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنائیں، آپ freelancer.com پہ اکاؤنٹ بنائیں. بے شمار ویب سائٹس ہیں فری لانسنگ کی. guru.com ہے، آپ اس پہ اکاؤنٹ بنائیں، آپ پروجیکٹس کو بڈ کریں، آپ کو کام ملے گا. آپ اس طرح مارکیٹ میں دیکھیں 2,500 سے 3,000 بچہ مارکیٹ میں ایک سیمسٹر بعد نکلتا ہے، اس میں سے صرف 150 کو جاب ملتی ہے. یہ آپ نے پوائنٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر اس 150 میں نہیں ہو تو آپ کہاں پہ ہو. اس کے لیے میں آپ کی ہیلپ آؤٹ یہ بھی کر دیتا ہوں کہ آپ ایک PIAIC.org ایک ویب سائٹ ہے، پریزیڈینشیل عارف الوی نے یہ شروع کی ہے، پریزیڈینشیل انیشیٹو فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. آپ اس کے کورسز کرو، بہت سستے کورس ہیں. پہلا کوارٹر بالکل فری ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، میں نے کیا ہے، خود کیا ہے. اور سارے کوئز میرا بی گریڈ آیا. خیر میں وہ جاب کی وجہ سے میں کچھ زیادہ مارکس نہیں لے سکا.
तो बी ग्रेड आया उसमें. वो इतना टफ क्विज देते हैं, वो बेसिकली आपको ट्रेन कर रहे हैं कि आप फ्रीलांस काम कर सको $50 से $60 पर घंटे के हिसाब से. और ये $50 से $60 पर घंटा कौन लेता है? सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेता है. हम सोच भी नहीं सकते. तो मेरा स्टूडेंट्स की ये मोशन है कि आप फ्रीलांसिंग करें. शाम सरोवर पाकिस्तान का टॉप फ्रीलांसर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है. उसने काफ़ी सारी बिजनेस डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी उसने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूट्यूब पे रखी हुई हैं. आप उनको जाके देखो, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी. और इस तरह से मेरा ये मैसेज है कि स्टूडेंट्स काम करें और अपने आप को बिज़ी रखें, मुताला करें, रीडिंग करें. बुक रीडिंग नहीं छोड़नी. बुक रीडिंग आप चाहे किसी भी आर्टिकल पे बुक पढ़ रहे हो, आप बुक रीडिंग नहीं छोड़नी. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स.